اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی دین کو قبول کرنے کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ دین کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کر دی جائے، جو انسان اس کو قبول کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ لیکن دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جبراً ہمیں قوت اور طاقت جو ہے وہ استعمال کرنی ہوگی۔ اگر قوت اور طاقت نہیں ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ فمن قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے واضح ہو چکا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو شخص طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ طاغوت سے مراد اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر یا اپنی حاکمیت کا اعلان کر دینا ہے۔ بعض کا طاغوت جو ہے انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، انسان کا اپنا نفس کہتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، اللہ کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، اس وقت انسان کا نفس طاغوت ہے۔ بعض کا انسان کے جو ہے سردار جو ہے وہ اس کے طاغوت بن جاتے ہیں کہ وہ اس کو اللہ کے راستے پر نہیں آنے دیتے۔ بعض کا انسان کے رشتہ دار، برادری، قوم، رسوم و رواج جو ہے اس کے لیے طاغوت بن جاتے ہیں، وہ اپنے رسوم و رواجات پر اسے قائم رکھنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، اور وہ مجبوراً جو ہے اللہ کے آرڈرز سے انکار کر کے اپنی قوم، اپنی برادری کا جو ہے وہ اس کا پاسدار بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ طاغوت کا انکار پہلے، اللہ کی حاکمیت کا اقرار اور طاغوت کا انکار جو اسلام کی اصل بنیاد۔ لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ کی جو ہے اللہ کے علاوہ ہر ایک چیز کی نفی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو جس کی اطاعت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، الا اللہ، مگر اللہ۔ تو یہاں فرمایا من یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں جو بھی حاکمیت ہوگی، جو بھی جو ہے قانون ہوگا، جو بھی نظام ہوگا، جو بھی مقننہ ہوگی، جو بھی عدلیہ ہوگی، جو اللہ کے آرڈرز کے برعکس اپنے فیصلے کر رہی ہے، برعکس اپنے قانون بنا رہی ہے، تو وہ طاغوت ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو شخص طاغوت کا انکار کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، لا انفصام لها، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، وهو العلی العظیم، اور لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جانتا ہے۔ آئیے جو ہے طاغوت کا انکار کریں اور اللہ پر سچے دل سے ایمان لائیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔